أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں اور انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ان باتوں پر غور کر کر اللہ کو پہچان لیں. تو جو انسان اللہ کے پہچاننے میں غلطیاں کرتا ہے اور اللہ کو پہچانتا نہیں، اس کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کو پہچاننا چاہے اور سمجھنا چاہے تو اس کو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو بنایا بِأَيْدٍ اپنی قوت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم بڑی وسعت والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور کیا خوب بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر چیز سے ہم نے دو دو جوڑے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ان چیزوں پر غور کر کر دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین بلا شبہ میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت شریک کرو. انی لکم منہ نذیر مبین میں تم کو اس سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اطی الذین من قبلہم من رسول اور آپ کو ان کے جادوگر کہنے یا پاگل کہنے سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ما اطی الذین من قبلہم آج سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں، الا مگر یہ کہ ان کو انہوں نے جادوگر اور پاگل کہا ہے. اتواصوا بھی کیا ان کو ایک دوسرے سے یہی وصیت کی جاتی تھی. بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ شرارتی لوگ ہیں. فتول عنہم آپ ان کو جواب مت دو، ان سے اعراض کرو. فما انت بملوم آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں. وذکر اور نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین بلا شبہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. وما خلقت الجن والانس اور میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو الا لیعبدون مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق میں ان سے روزی نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق بلا شبہ اللہ وہ رزق دینے والا ہے. ذو القوة المتین مضبوط اور قوت والا ہے. فإن للذین ظلموا بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ذنوبا مثل ذنوبہم ان کے گناہوں کی
کا ڈول بھر گیا، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان سے پہلے ان کے ساتھیوں کے ڈول بھر گئے تھے، یا ان کی باری ظلم کی پوری ہو گئی جیسے ان کے پہلوں کی ظلم کی باری پوری ہو گئی تھی۔ فلا یستعجلون تو وہ جلدی نہیں کرتے۔ فویل للذین کفروا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کے بارے میں انکار کیا، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اخیر کی بڑی سخت آیتیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کئی باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو پہلے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا اپنی قدرت سے اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی وسیع القدرت والے ہیں۔ اب آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کی کچھ خصوصیات ہے جس کے لیے اللہ بار بار انسانوں کو اس میں غور کرنے کی تاکید کرتے کہ اتنا بڑا آسمان جو ہے اور وہ طبقاً طبق ہے، آسمان کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر آسمان، اور ایسے 7 سماوات طباقا، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے تو ان میں ستون نہیں ہے۔ یہ چھت بغیر ستونوں کے تعمیر نہیں کیا جا سکتا، چھوٹا سا اس کو لیکن یہاں پر ستون نہیں ہے، پلرس نہیں ہے، بغیر پلرس کے اللہ تعالیٰ نے اور بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت بنا دی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے تو بھی یہی دن ہماری قدرت ہے یہ، اور ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اس پر غور کرتے رہا کرو، لیکن دن بھر تم اس کو دیکھتے رہتے ہو، تو دیکھ کر کیا کرتے تم آسمان کو؟ دیکھو تو غور کرو کہ اس کو بنانے والے نے کیسے کمال کے ساتھ بنایا ہے، بِعَیدٍ، اپنی قدرت سے۔ عید کے معنی یہاں ہاتھ کے نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے سے اس آسمان کو بنایا، جس قدرت اور طاقت والے اللہ کو اب دیکھ رہے ہو، اس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہو، تو اب اس اللہ رب العزت کو مانتے کیوں نہیں؟ پھر کیوں اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی قدرت میں شریک کرتے ہو؟ تو نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کا کوئی ساتھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی کو اپنے کام میں شامل نہیں کیا، آسمان بنانے میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا۔ دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام انسان کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کی مدد لینا پڑتی ہے، انجینئر آئیں گے، آرکیٹیکٹ آئیں گے، اور پھر وہ اپنا پورا ایک نظام بنائیں گے، پھر اس کے بعد مزدور آئیں گے، مٹیریل جمع کیا جائے گا، اور یہاں سب کچھ نہیں ہوا ہے، یہاں سب کچھ نہیں ہوا۔ چلو آسمان سے نیچے آؤ، جس دھرتی پر تم رہتے ہو اس دھرتی پر غور کرو، والارض فرشناہا، ہم نے اس کو بچھا دیا، والارض فرشناہا، ہم نے اس کو بچھا دیا، فنعم الماہدون، اور کیا خوب بچھایا ہے، فنعم الماہدون، اور کیا خوب بچھایا ہے ہم نے اس کو، ہم نے بچھایا ہے اور کیا خوب بچھایا ہے۔ کہ اس میں بچھانے میں بھی وہ ہے کہ یہ زمین ہے، اس کے اندر سمندر ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، انسانوں کے رہنے کے لیے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان رہتا ہے۔ اس کو بنایا بچھونے کی طرح بنایا، بچھا دیا۔ اگر اس زمین کو ہم پہاڑوں کی طرح کر دیتے تو آدمی اس میں قیام نہیں کرتا، پہاڑ نہیں رکھتے تو زمین ڈولتی رہتی ہے، پیالے کی طرح کر دیتے۔ نہیں، ہم نے اس کو ایسا بنایا کہ اس میں انسان اور جو ہماری دیگر مخلوقات ہے وہ باقاعدہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اور ہم نے اس کو ایک بہت حکمت کے ساتھ بچھایا۔ زمین پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بلندیاں بھی ہے، پستیاں بھی ہیں، بلندی بھی ہے، پستی بھی ہے۔ یہ ہمارے بنانے کا ایک انداز ہے، ہم نے اس کو بنایا اور اس میں سے ساری چیزیں ہم نے نکالی، پھر بھی غور نہیں کرتے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی قدرت والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جوڑ بنائے، ایک چیز نہیں بنائی۔ اگر ہم نے رات بنائی تو دن بھی بنایا، رات بنائی تو دن بنایا، ہم نے روشنی بنائی تو سیاہی بنائی، ہم نے آسمان بنایا تو زمین بنائی، ہم نے اسی طرح مرد بنائے تو عورت بنائی،
ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے جوڑ کے ساتھ، اور ہر ایک کو دو دو بنایا، زوجین جوڑ بنایا، مرد عورت کا جوڑ، اور پھر ہر چیز کو ضد کے ساتھ بنایا، ہر ایک کو اس کے الٹ اپوزٹ بنایا، ضد کے ساتھ بنایا، پھر بھی غور نہیں کرتے۔ مرد عورت میں غور کرے، عورت مرد میں غور کرے، رات دن پہ غور کرو، نیکی اور بھلائی میں، روشنی اور اندھیرے پر غور کرو، تو خود یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا، ایسا کوئی کر نہیں سکتا، اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے۔ پھر اس قدرت والے اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ پھر اس اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو؟ پھر اس اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو کیوں جوڑتے ہو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پسند نہیں کرتے کہ جب میں نے اتنی کھلی نشانیاں اور کھلی چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی تو پھر کیوں نہیں غور کرتے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ پھر تم اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ چیزیں غور کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی ہے، اور جب تم یہ سمجھ جاتے ہو تو پھر تم کو اللہ کی طرف لپکنے اور دوڑنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی قدرت کو سمجھ رہے ہو تم، اور موجودہ سائنس نے تو یہ ثابت کر دیا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی تھی، لیکن آج سائنس نے قرآن کی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، قرآن کی بات کا سائنس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے دو جوڑ نہ بنائے گئے ہوں، سائنس بھی مانتی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تم کو کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں، کھلم کھلا واضح طریقے سے ڈرا دیا جا رہا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو سمجھو، پہچانو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو معبود مت بناؤ، اللہ ہی سے مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، عبادت کے لائق اللہ، دعا اللہ سنتا، حاجتیں اللہ پوری کرتا، ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکو، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ، مانگو اللہ سے، عبادت کرو اللہ کی، بندے بنو اللہ کے، اور ساری اپنی ضرورتیں پیش کرو اللہ کے سامنے، اور حکم مانو اللہ کے۔ یہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تم کو پھر کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادوگر اور مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، تو آپ کو اس سے چھوٹا دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ پہلے بھی رسولوں کو یہ جملے سننا پڑے ہیں، پہلے بھی رسولوں کو اس انداز کی ذہنی اذیت دی گئی ہے۔ آپ اس سے چھوٹا دل نہ ہوں، ہم کو معلوم ہے، بلکہ ہم کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک کے بعد یہ جو اس طرح کے کہنے والے گویا ایک دوسرے کو اس کی وصیت ہی کرتے کہ ہم نے بھی کہا تھا تمہارے وہاں نبی آئیں گے تو تم نے بھی ایسے کرنا، اتواصوا بھی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے۔ بل ہم قوم طاغون، چھوڑو ان کی باتیں، یہ شرارتی لوگ ہیں، ہم ان کی شرارتوں کو سمجھ لیں گے، ہماری ذمہ ہے ان کا، اور آپ ان سے منہ موڑ لو۔ ابھی آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ سمجھانے انجانے کی فکر میں مت رہو، آپ نے جو بولنا تھا بتانا تھا کر لیا ہے، آپ پر اب کوئی الزام نہیں آئے گا، آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی کہ بھئی کیوں اتنے بگڑے ہوئے لوگ آئے ہیں اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سمجھا، بس اب آپ کا کام ختم ہو گیا، ہم سمجھیں گے ان کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو سمجھانا مت چھوڑ دینا، سب کو سمجھانا مت چھوڑنا، سمجھانے والوں کو سمجھاتے رہنا، نہیں تو آپ حکم کو کل پر موقوف کر دیں گے اور سب کو سمجھانا چھوڑ دیں گے تو معاملہ سمجھداروں کا بگڑ جائے گا۔ اس لیے سمجھداروں کو سمجھاتے رہنا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہنا آپ نے، نصیحت کرتے رہنا آپ نے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں اگر ان کے ساتھ ایمان کی یقین کی باتیں کی جائے تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ استعداد رکھی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرتے ہیں۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات ساری مخلوقات کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کی گئی، لیکن خاص طور سے انسان اور جنات عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اب جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کو اسی مقصد میں لگنا چاہیے۔
انسان عبادت میں لگا رہے، جنات عبادت میں لگے رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کرنے کے لیے تو جو بشری ضروریات لگاتی ہے وہ حائل ہوتی ہے، پاخانہ حائل ہوتا ہے عبادت میں، پیشاب حائل ہوتی ہے، ازدواجی زندگی حائل ہوتی ہے، کمانا اور پیٹ میں بھوک کا لگنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حائل ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لگائی کیوں؟ عبادت کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ان سب کے ساتھ ہماری بندگی کرنا ہے، پیشاب اور پاخانوں کے تقاضوں کے ساتھ ہمارے حکم کو پورا کرنا، یہ بندگی کی شان ہے۔ اگر فرشتوں جیسی بات پیدا کر دیتے کہ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے سوتے نہیں، فرشتوں کو شہوت نہیں، تو پھر وہ بندگی کی شان نہیں پیدا ہوتی۔ بندہ تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے اتنے حالات ڈال دیے جائیں، اتنے مسائل ڈال دیے جائیں، اور پھر اس کے باوجود یہ ہے کہ چلو مجھے میرے اللہ کی ماننا ہے، میرے اللہ کی ماننا ہے۔ اب کاروبار، کارخانے ہیں، مزدور کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن تراویح کا وقت ہے، چلو اب تراویح کا وقت ہو گیا، بندے نے کارخانوں کو چھوڑ دیا اور بندہ اللہ کے گھر میں آیا کہ نہیں، جو اللہ رزق دیتا ہے اس اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے بلایا ہے، اس کی عبادت کا، ابدیت کا ٹائم ہے، میں جا رہا ہوں اس کی یاد کرنے میں۔ تو آدمی اللہ کی یاد میں ایسا پھر مشغول ہو جائے کہ اس کو اس کی ساری مشاغل اور مصروفیتیں اس میں رکاوٹ نہ بنے، یہ ہے ابدیت۔ اس میں نکل کر پھر بندگی کیا لے آنا، یکسو ہو جائے۔ جیسے جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہے، یا وہ لوگ جو بہت آسودہ ہوتے ہیں، اگر وہ عبادت کرتے ہیں زیادہ بزرگ ہونے کی وجہ سے کہ بچے کمانے والے ہو گئے، ان کو کمانے کی اب کوئی فکر نہیں ہے، تو بھئی وہ تو فارغ ہیں، وہ عبادت کر۔ ہاں، وہ آدمی عبادت کرتا ہو جس کو کمانا بھی ہے، جس کے بال بچے بھی کثرت سے ہیں، پھر وہ اپنا وقت نکالتا، تو اس کی عبادت کی شانی الگ ہوگی۔ اللہ اس کی عبادت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس سے بڑا پیار کریں گے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی میں تم سے عبادت اور اپنی بندگی کروانا چاہتا ہوں، میری عبادت کرو۔ اور پھر عبادت کوئی صرف ایک عبادت تو وہ ہے جو ہم کو نماز کی شکل میں دی گئی، ایک عبادت وہ ہے جو روزے کی شکل میں دی گئی، ایک عبادت وہ ہے جو لیکن مسلمان کے ساتھ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کمانے کو بھی عبادت، کمانا بھی دین ہے۔ مسلمان کا کمانا دین، خرچ کرنا دین، سونا دین، پیشاب پاخانہ کرنے کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہوگا تو کیا بنا دیا؟ دین ہو جائے گا۔ تو اتنا یعنی احسان فرمایا، ما اريد منهم من رزق، روزی تم سے اللہ کا کوئی روزینہ نہیں ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا تو اب تم مجھے کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ اللہ کے مسجدوں میں ڈبے رکھے ہوئے کہ اس میں ڈال دیا کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں تمہارا وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو آسمان میں لائٹ لگانے کے لیے پاور وہ کرنا پڑتا ہو تو اس کو کہیں پیمنٹ کرنا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو بچے پیدا کرنے کے لیے کہیں سے مشینریز لانی پڑتی ہو، پرانی ہو گئی مشینری تو اب نہیں لانی پڑ رہی ہو تو اس کے لیے نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ما اريد منهم من رزق، میں تم سے روزینہ نہیں لیتا، وما اريد ان يطعمون، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی کہ تم مجھے کھلاؤ۔ بھائی عبادت تو تمہارے بھلے کے لیے، میں تمہارے سے ایسی عبادت بھی نہیں کروانا چاہتا ہوں کہ ناریل لاؤ، سندور لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، پھول چڑھاؤ، حال چلاؤ۔ میں نے تو تمہارے لیے اتنی آسان عبادت رکھ دی ہے، میرا نام لے لو، اللہ اکبر، پاک ہو جاؤ، پانی میں نے دیا ہے بھرپور، اور بس آؤ، اللہ اکبر، کوئی خرچہ نہیں عبادت کے لیے، کوئی خرچہ نہیں۔ یہ تو ہمارے جو اے سی ہونا، ڈی سی ہونا، باقی وہ نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ کہیں بھی پڑھو زمین پر اللہ نے پوری زمین پاک کر دی ہے، پوری زمین پاک، کہیں بھی سجدہ کرو زمین پاک ہے، پانی پاک ہے، اور نماز پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی سہولت رکھ دی۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ بڑے رزق دینے والے ہیں، وہ رزق دیتے تم سے کیا لیں گے؟ اور یہ کیوں بتایا جا رہا کہ دوسرے جو معبود ہیں جو بناتے ہیں انسان، ان معبودوں پر چڑھاوے چڑھانا پڑتے ہیں، اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ نظر اور چڑھاووں سے بہت زیادہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو روزی دیتا۔ جس کو کون دیتا؟ اللہ دیتا ہے۔ ہر انسان کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اور ذو القوہ ہے، قوت والا ہے اللہ،
محتاج اللہ نہیں ہمارا کہ بھئی اگر اب ان کو دے دوں گا تو پھر آئے گا کہاں سے، اب دے دوں گا تو آئے گا کہاں سے؟ خزانے خالی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑی حکومتوں کے خزانے خالی ہوتے، اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہوتا، اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو دنیا کے انسانوں کی سوچ دیکھو، ان لوگوں نے کیا سوچا کہ انسانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے تو پانی کا پرابلم ہوگا، کھانے کا پرابلم ہوگا، زمین کا پرابلم ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے انسانوں کی پیدائش میں کمی واقع ہونا چاہیے۔ تو ایک سوچ بنی پوری عالمی برادری میں، پورے انٹرنیشنل لیول پر یہ باور کرایا گیا کہ بچے کم پیدا ہونا چاہیے، بنا نہیں؟ سکھی سنسار لہن پریوار سکھی سنسار، ہم دو ہمارے دو۔ چائنا میں یہ ہوا کہ ہم ایک ہمارا ایک، یعنی ہم دونوں کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال دنیا نے مختلف تجربے کیے، کائے کے لیے کہ ان کے خزانے، ان کی حکومتیں انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کھلانے میں قاصر ہیں، نہیں کر سکتے انتظام، مہنگائی بڑھے گی، افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بہت سارے مسائل کے بارے میں انسانوں نے غور کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بچوں کی پیدائش کو کم کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، جو برکت دی تو کتنے ہیں دنیا بھر میں، کوئی ان گنت ہے، یعنی بے حساب انسان ہے، اور کبھی انسانوں کو کمی نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو دے رہے۔ آنکھوں کی خدا کے اسٹاک میں کمی نہیں، کانوں کی کمی نہیں، ناک کی کمی نہیں، ہر کتنے لے کر آ رہا؟ 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، زبان، ہونٹ، انگلیاں، پاؤں، ایک انسان پہ 360 جوڑ، یہ ساری چیزیں ایک انسان لے کر آ رہا، اور روزانہ بے حساب بچے پیدا ہو رہے، وہاں کا اسٹاک ختم نہیں ہوتا۔ انسان بڑے سے بڑا، اگر بڑی سے بڑی طاقت ہو، اگر وہ اس طرح بچے پیدا کریں گے تو ان کے اسٹاک ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ذو القوت المتین، اور پھر ہر ایک کو روزی دے رہے، جو پیدا ہو رہا اس کے انتظام کیسا کر رہے؟ ماں کے سینے میں دودھ شروع کر دے رہے، بچہ دودھ پی رہا، ماں کے پیٹ میں اس کی غذا کا انتظام 9 مہینے، جب دنیا میں آ رہا تو اس کے غذا کا انتظام ماں کے سینے میں، ماں کے سینے میں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں کے سینے میں دودھ آ گیا، کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ ماں پہلے بھی وہی غذا کھا رہی تھی، ماں کے سینے میں دودھ نہیں تھا۔ بچہ جس دن پیدا ہوا ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کر دی، اس کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، بچے کھا رہا۔ جب بچہ دودھ پینا بند کر دیتا ہے، ماں کے سینے سے دودھ کی نہروں کو اللہ تعالیٰ غائب کر دیتا ہے، پھر اس کو لگتا، کیونکہ ہر انسان کی ہے کہ اس کو دودھ نہیں، اب اس کو بھی لگتی چٹپٹی، اس کو لگتے لالی پاپ، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ چٹورے چالے کرتا ہے۔ تو کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ دے رہے تھے، کیوں دے رہے تھے؟ رو رہا تھا، انسان رو رہا تھا تو بغیر محنت کے اس کو مل رہا تھا۔ بچہ روتا تو کیا ہوتا ہے؟ اماں دوڑ کر آتی، میرے لال میرے کالے پیلے چلا پی لے، تو دوڑ کر اس کو پلاتی تھی۔ جب یہ رونا جانتا تھا تو قدرت اس کو پلانے کا انتظام اور کھلانے کا انتظام اپنے میں، جب سے اس نے رونا چھوڑ دیا، اس نے کیا کر دیا؟ رونا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کا جکما۔ اب انسان ٹولے لے رہا ہے، یکماری کر رہا ہے، 24 گھنٹے محنت کر رہا ہے، لوم پر کھڑا ہے، ہموالی کر رہا ہے، کارخانے چلا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے۔ پہلے روتا تھا تو خدا، رونا شروع کر دو اللہ دینا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دو اللہ دینا شروع کر دے گا۔ روتا تھا بچہ تو خدا اس کو دیتا تھا، جب اس نے رونا بند کر دیا تو خدا نے اس کو دینا بند کر دیا۔ جب اب اپنی محنت مزدوری کر اور اپنی روزی کا سامان خود کر۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، مضبوط ہے اللہ تعالیٰ، ان کو کوئی ضرورت۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ بین الاقوامی تنظیموں سے اللہ تعالیٰ اور ورلڈ بینک سے اللہ تعالیٰ کو لون لینا پڑ رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، سب کو دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور جو لوگ زیادتی کرتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، تب ان کے پاپ کے ڈول تو بھرنے والے ہیں، ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو، اور اب ان کی باری آنے والی ہے جیسے پہلوں کی باری آئی تھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کافروں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، ہر لوگوں سے، دنیا میں آنے والوں سے ایک دن کا اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم دنیا میں بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، اللہ کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کی ایک ایک سانس کا اور ایک ایک حرکت کا اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ظلم کرو گے، نافرمانیاں کرو گے تو اللہ کی عدالت بہت سخت ہے۔ دنیا میں تکلیفوں اور راحتوں کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی ابد الآباد کی زندگی میں دو ہی فیصلے ہوں گے، یا تو خوشخبریوں اور بشارتوں والی جنت ہے، یا پھر دردناک عذاب والی جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو، علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم اهدنا فیمن هدیت، اللہم اهدنا فیمن هدیت، اللہم اهدنا فیمن هدیت، وعافنا فیمن عافیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ فصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الفجرة اليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل هدهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ومؤاصارهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا تخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجيب الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خذت لك ركبته وفاضت لك عبرته وذلل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين، ربنا اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار وما يقربها من قول أو فعل أو عمل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم نے بڑے ظلم و زیادتیاں کی ہے، اے اللہ تیری عبدیت کے حق کو ہم پہچان نہیں سکے، اے اللہ تیری ذات عالی کے حق کو ہم کی قدر نہیں کر سکے، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو اپنا سچا پکا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لے، اے اللہ ہم گندے بندے ہیں تو ہمیں دھو لے، ہمیں پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عقیدوں کو صحیح کر دے، ہمارے عمل کو صحیح کر
کر دے، ہمارے اخلاق کو صحیح کر دے، ہمارے اخلاص کو صحیح کر دے، ہماری نیتوں کو صحیح کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے قلوب پر نظر فرما دے، قلوب کی غلاظتوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کی گندگیوں کو نکال دے، نفسانیت کو سے پاک کر دے۔ اے اللہ شہوتوں اور شہوانیتوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ نفسانیت سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے قلب کو مجلہ مصفہ مزکہ کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کے طریقوں پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کی ناکامی ہم کو سمجھا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے طریقے کی کامیابی ہم کو سمجھا دے۔ اے اللہ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کی کامیابی کو تو کامیابی سمجھا، ان کی باتوں پر یقین تو کیا، تیرے حبیب مصطفیٰ کی باتوں میں ہم نے اے اللہ نہ کامیابی کو کامیابی سمجھا، نہ ان طریقوں پر چلنے میں ہم نے کبھی کوششیں کی۔ اے اللہ ہم کو اپنے حبیب مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے طریقوں پر چلنا ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ ان کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم کو عزت عافیت سکون چین کی زندگی عطا فرما لے۔ اے اللہ حاسدوں شریوں ماکروں مکاروں، اے اللہ فتینوں، اے اللہ فتینوں مخبروں، اے اللہ ہر طرح کے شریر و شرارتوں سے اے اللہ حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان پر اپنا اے اللہ تو ان پر اپنا شکنجہ کس لے۔ اے اللہ ان پر اپنا شکنجہ کس لے۔ اے اللہ ان پر شکنجہ کس لے۔ اے اللہ ان پر شکنجہ کس لے۔ اے اللہ ان کے ضرر سے پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان کے ضرر سے پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان کے ضرر سے امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ کتنے لوگوں کو اے اللہ کتنے لوگوں کو اے اللہ بے ضرر بے وجہ اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے اذیتیں پہنچ رہی ہے، اے اللہ ان کے ضرر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح سے اے اللہ امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم پر اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ العداء، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما۔ اے اللہ خاص طور سے اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اے اللہ اس میں اپنی مدد کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بھرپور مدد فرما دے، بھرپور مدد فرما دے، بھرپور مدد فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح سے عزت کی آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن کی آشتی کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ امن کی آشتی کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں سلامتی کی بھلائی کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ تیرے نبی کو اے اللہ عرب سے یہاں سے ہدایت کی ہوائیں محسوس ہوئی، اے اللہ وہ نور لے کر تیرے نیک بندے اس ملک میں آئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اس ملک کو اپنا ملک بنایا ہے، اے اللہ قدم قدم پر ہم نے یہاں پر قربانیاں دی ہے۔ اے اللہ ہمارا یہ ملک ہے، اے اللہ یہاں پر امت جس طرح اے اللہ بکھری سمٹی پڑی ہوئی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک میں عافیت کی امن کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما دے۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی اللہ وہاں رحم کرم کی بارشیں بھیج دے۔ اے اللہ ہر طرح سے اے اللہ ہماری دستگیری فرما مدد فرما۔ اے اللہ دستگیری فرما مدد فرما۔ اے اللہ دستگیری فرما مدد فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو اخلاص دے، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو اخلاص دے، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر اے اللہ ہمارے متعلقین پر اے اللہ خصوصی مہربانی فرما، اپنی امان و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے امان و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے امان و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم کو اے اللہ ہم پر ظالم لوگ مسلط نہ فرما۔ اے اللہ ہم پر ظالم لوگ مسلط نہ فرما۔ اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، برکت والا رزق عطا فرما دے، مہلک امراض سے حفاظت فرما لے، مہلک امراض سے حفاظت فرما لے، مہلک امراض سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جن کو مہلک امراض میں مبتلا فرمایا، مشیت تیری قدرت تیری، اے اللہ صحت تیری عافیت تیری، اے اللہ صحت دے دے عافیت دے دے، صحت دے دے عافیت دے دے۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، عذاب قبر سے بچا، سکرات موت سے بچا، غمرات موت سے بچا، شیطانی حملوں سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اپنے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، جنت اول وہلہ میں عطا فرما۔ اے اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ،
خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، بے مانگے عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس برکت والی رات میں، اے اللہ اس برکت والی رات میں ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔